الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جملہ فعلیہ کے تعلق سے پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل جملہ فعلیہ کے متعلق مزید باتیں پڑھیں گے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ فاعل کو مقدم کرنا کب ضروری ہے، کب واجب ہے، اسی طرح مفعول کو مقدم کرنا کب واجب ہے۔ اس تعلق سے انشاءاللہ عز و جل آج ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 17 ہمارا چل رہا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ جن صورتوں میں فاعل کو مقدم کرنا یعنی مفعول سے پہلے لانا، مقدم کرنا واجب اور ضروری ہے۔ بتلا رہے ہیں، دیکھیں، درجہ ذیل صورتوں میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا ضروری ہے۔ کل یہاں 3 صورتیں بتلائیں گے جس میں فاعل کو مفعول سے پہلے لانا، فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب اور ضروری ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی صورت ہے جب فاعل ضمیر مرفوع متصل ہو۔ جب فاعل ضمیر مرفوع متصل ہو تو اس وقت فاعل کو مقدم کرنا مفعول پر ضروری اور لازم ہے، واجب ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، اکلتو خبزن، اس مثال میں فاعل تا ضمیر جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، تو یہاں پہ فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اگر ہم یہاں پہ فاعل کو مقدم نہیں کرتے ہیں، اکلتو میں جو تا ضمیر فاعل ہے مرفوع کی، اگر ہم اسے مقدم نہیں کرتے ہیں بلکہ پہلے مفعول کو لے آتے ہیں اور بعد میں فاعل کو لاتے ہیں تو ضمیر متصل کا منفصل ہونا لازم آئے گا، اور متصل اور منفصل کے درمیان منافات ہے، ایک دوسرے کے منافی ہیں۔ متصل الگ ہے، منفصل الگ ہے، دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ تو اگر ہم فاعل کو مقدم نہ کریں اور مؤخر کر دیں اس صورت میں، کیونکہ فاعل کا متصل سے ضمیر متصل کا ضمیر منفصل ہونا لازم آ رہا تھا، اسی وجہ سے یہاں پہ فاعل کو مقدم کرنا جائز نہیں بلکہ واجب ہے۔ نمبر 2، جب فاعل اور مفعول میں اعراب اور قرینہ دونوں منتفی ہوں جو ان میں سے کسی ایک کے فاعل اور ایک کے مفعول ہونے پر دلالت کرے، یعنی فاعل میں بھی اور مفعول میں بھی ایسا اعراب نہ ہو یا کوئی ایسی قرینہ نہ ہو جس کے ذریعے سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے، یعنی اعراب اور قرینے کے ذریعے سے فاعل کا فاعل ہونا، مفعول کا مفعول ہونا معلوم ہو جاتا ہے۔ جب اعراب بھی نہ ہو، قرینہ بھی نہ ہو، یعنی کون فاعل ہے کون مفعول ہے معلوم کرنے کی کوئی صورت ہی نہ ہو، تو اس وقت فاعل کو مقدم کرنا لازم ہے، کیونکہ کوئی صورت نہیں ہے کون فاعل ہے کون مفعول ہے۔ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ ہم فاعل کو مقدم کریں، کیونکہ فاعل میں اصل کیا ہے کہ وہ فعل سے متصل ہو، فعل سے ملا ہوا ہو، اسی وجہ سے فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ قرینہ کسے کہتے ہیں؟ قرینہ وہ چیز کہلاتی ہے جو بغیر وضع کے کسی شے پر دلالت کرے۔ جو چیز بغیر وضع کے، یعنی جسے وضع نہیں کیا گیا ہو پھر بھی وہ کسی چیز پر دلالت کرے، اسے کہیں گے قرینہ۔ اس میں حاشیے میں مثالیں دی ہوئی ہیں، جیسے مثال دیا ہے اکل الکماسر یحییٰ، اس مثال میں دیکھیں کماسر از قبیل معقول ہونا اور یحییٰ کا از قبیل عاقل ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یحییٰ فاعل ہے اور کماسر مفعول ہے۔ دیکھیں اس مثال میں اکل الکماسر یحییٰ جو کہ حاشیے میں لکھا ہے، اس مثال میں دیکھیں کہ کماسر یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کھائے بلکہ اسے کھائی جاتی ہے۔ کماسرا یہ کھانے والی چیز نہیں ہے بلکہ کھائی جانے والی چیز ہے، اور یحییٰ یہ عاقل ہے، یحییٰ ایک انسان کا نام ہے، اسے کوئی نہیں کھاتا بلکہ وہ کھاتا ہے، تو یہ قرینہ ہوا کہ یہاں پہ یحییٰ فاعل ہے اور کماسرا مفعول ہے، تو اس قرینے کی وجہ سے یہاں پہ یحییٰ کا فاعل ہونا اور کماسرا کا مفعول ہونا معلوم ہو گیا، تو یہاں پہ مقدم کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ یہاں قرینہ ہے۔ کیا قرینہ ہے؟ یہاں پہ یحییٰ کا از قبیل عاقل ہونا، کماسرا کا از قبیل معقول ہونا، یہ قرینہ ہے۔ تو اسی طرح دوسری مثال دیکھیں ضربت الفتى حبلا، اس مثال میں دیکھیں، اس مثال میں قرینہ لفظی ہے، پہلی مثال میں تو معنوی قرینہ تھی کیونکہ وہاں پہ معنی بتلا رہا تھا، ایک کا از قبیل عاقل ہونا،
دوسرے کا از قبیل معقول ہونا، یہ وہاں پہ قرینہ تھا۔ اور یہاں پہ دیکھیں ضربت الفتح حبلا، اس مثال میں فعل کا مؤنث ہونا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ فاعل حبلا ہے اور مفعول الفتح ہے، کیونکہ فتح جو ہے یہ مذکر ہے، حبلا مؤنث ہے، اور فعل کیونکہ مؤنث استعمال ہوا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جو مؤنث ہوگا وہی فاعل ہوگا۔ تو اس اعتبار سے، لفظی اعتبار سے فعل کے مؤنث ہونے کی وجہ سے یہ جان لیا گیا کہ یہاں پہ حبلا فاعل ہے اور فتح مفعول ہے۔ خیر، قرینہ کسے کہتے ہیں؟ حاصل کیا وہ چیز جو بغیر وضع کے کسی شے پر دلالت کرے۔ ہاں، دوسری صورت جہاں پہ فاعل کو مقدم کرنا یعنی مفعول سے پہلے لانا واجب اور ضروری ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں فاعل اور مفعول دونوں میں اعراب بھی نہ ہو، قرینہ بھی نہ ہو، نہ لفظی قرینہ ہو نہ معنوی قرینہ ہو، تو اس وقت فاعل کو مفعول سے پہلے لانا ضروری اور لازم ہے۔ مثال دیکھیں، جیسے لقیہ موسیٰ عیسیٰ، اس مثال میں دیکھیں لقیہ موسیٰ عیسیٰ، لقیہ یہ فعل ہے اور یہاں فعل جو ہے مذکر لایا گیا ہے۔ یحییٰ موسیٰ عیسیٰ دونوں مذکر ہیں، دونوں میں سے کوئی مؤنث نہیں ہے، فعل بھی مذکر ہے۔ اگر کوئی ایک مؤنث ہوتا اور فعل مؤنث ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ جو مؤنث ہے وہ فاعل ہے، کیونکہ فعل بھی مذکر ہے اور اس کے بعد جو دو اسم استعمال ہو رہے ہیں دونوں اسم مذکر ہیں۔ نیز اس میں سے ایک از قبیل عاقل، دوسرا از قبیل معقول، ایسا نہیں ہے، یعنی دونوں کے دونوں عاقل ہیں، تو کون فاعل ہے کون مفعول ہے، یعنی دونوں کا فاعل بننا درست ہے، دونوں فاعل بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے جو فاعل ہے تو اسے مقدم کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ہم فاعل کو مقدم نہیں کریں گے، مفعول کو مقدم کریں گے تو جو مقصود ہوگا وہ فوت ہو جائے گا، کیونکہ اگر ہم مفعول کو مقدم کر دیتے ہیں تو اس کا فاعل بننا بھی کیونکہ درست تھا، کوئی اسے فاعل سمجھ لے گا اور ہم بتانا کچھ اور چاہتے ہوں گے، سمجھے گا کچھ اور۔ جیسے لقیہ موسیٰ عیسیٰ، اس کا معنی کیا ہے؟ موسیٰ نے عیسیٰ سے ملاقات کی۔ اگر ہم عیسیٰ کو مقدم کر دیں اور موسیٰ کو بعد میں لائیں اور کہیں لقیہ عیسیٰ موسیٰ، کیونکہ عیسیٰ جو ہے اس کا فاعل بننا درست ہے، عیسیٰ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ فاعل بن سکے۔ جب ہم کہیں گے لقیہ عیسیٰ موسیٰ تو عام لوگ کوئی بھی دیکھے گا، پہلے نظر میں دیکھے گا تو یہی کہے گا کہ عیسیٰ فاعل ہے، کیونکہ فاعل میں اصل یہ ہے کہ وہ فعل سے ملا ہوا ہو، اور عیسیٰ جب لقیہ سے ملا ہوا ہوگا تو سب لوگ اسے فاعل سمجھیں گے، اگرچہ آپ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ مفعول ہے، آپ اسے مقدم کر دیے ہوں، کیونکہ اس کا فاعل بننا درست ہے، اس کے اندر فاعل بننے کی صلاحیت ہے، اس لیے لوگ اسے فاعل سمجھ لیں گے اور جو مقصود ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے یہاں پہ کیا ہے، جو فاعل ہے حقیقتاً جو فاعل ہے اس کو مقدم کرنا واجب اور ضروری ہے۔ یہاں موسیٰ کو فاعل بنانا واجب ہے، اس مثال میں لقیہ موسیٰ عیسیٰ میں موسیٰ کو فاعل بنانا واجب ہے، مقدم لانا واجب ہے۔ نمبر 3، تیسری جگہ جہاں پہ فاعل کو مفعول سے پہلے لانا واجب اور ضروری ہے، تیسری جگہ کیا ہے؟ جب مفعول الا کے بعد واقع ہو رہا ہو، جب مفعول الا کے بعد واقع ہو تو اس وقت فاعل کو مقدم کرنا واجب اور ضروری ہے۔ جیسے مثال دیکھیں ما اکل زید الا زبدن، اس مثال میں دیکھیں زبدن یہ مفعول ہے جو کہ الا کے بعد واقع ہے، اسی وجہ سے فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اگر فاعل کو مقدم نہیں کرتے ہیں تو جس میں ہم حصر کرنا چاہتے تھے، یعنی ہم جس چیز میں حصر کرنا چاہتے تھے وہ حصر مفقود ہو جائے گا۔ اس مثال کا ترجمہ دیکھیں، زید نے صرف مکھن کھایا، ما اکل زید الا زبدن، زید نے صرف مکھن کھایا۔ اگر ہم فاعل کو مقدم نہ کریں تو مؤخر کر دیں تو کچھ صورت ایسی ہوگی جس میں یہ ترجمہ حاصل نہیں ہوگا کہ زید نے صرف مکھن کھایا، اس کا معنی کیا ہوگا کہ صرف زید نے مکھن کھایا۔ یہاں پہ کیا ہے؟ زید نے صرف مکھن کھایا، یعنی زید جو کھایا ہے وہ کچھ اور نہیں ہے، صرف مکھن ہی ہے۔ زید جس چیز کو کھایا ہے وہ صرف مکھن ہی ہے، مکھن کے علاوہ زید نے کسی اور کو نہیں کھایا۔ لیکن اگر ہم اس کو مؤخر کر دیں گے تو کیا معنی ہوگا کہ مکھن کو صرف زید نے ہی کھایا ہے، کسی اور نے نہیں کھایا۔ جو حصر جس میں ہم کرنا چاہتے تھے وہ فوت ہو جائے گا۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ تیسری صورت
جب مفعول الا کے بعد واقع ہو رہا ہو، جیسے ما اکل زید الا زبدن، زید نے صرف مکھن کھایا۔ یہ تین صورتیں تھیں جہاں پہ فاعل کو مقدم کرنا واجب اور ضروری ہے۔ پہلی صورت جب فاعل مرفوع متصل ہو، ضمیر مرفوع متصل ہو، اس وقت مقدم کرنا واجب ہے۔ دوسری صورت جب اعراب اور قرینہ دونوں منتفی ہوں، یعنی دونوں نہ ہوں۔ تیسری صورت جب مفعول الا کے بعد واقع ہو۔ اب یہاں سے وہ صورت بیان کر رہے ہیں جہاں مفعول کو مقدم کرنا واجب اور ضروری ہے۔ درجہ ذیل صورتوں میں مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، پہلی صورت ہے جب مفعول ضمیر منصوب متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو۔ جب فاعل اس میں ظاہر ہو اور مفعول ضمیر متصل ہو، منصوب متصل ہو، تو اس وقت مفعول کو مقدم کرنا ضروری اور واجب ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، جاءکم رسول، اس مثال میں دیکھیں جاءکم میں جو کم ضمیر ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور رسول اس میں ظاہر ہے، رسول فاعل ہے جو کہ اس میں ظاہر ہے۔ اگر ہم فاعل کو مقدم کرتے ہیں یہاں پہ اور کم ضمیر کو مؤخر کرتے ہیں تو ضمیر متصل کا منفصل ہونا لازم آئے گا، جو کہ متصل کی ضد ہے، یعنی متصل اور منفصل میں ضدیت کی نسبت ہے، دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں۔ تو اگر ہم فاعل کو مقدم کرتے ہیں اور مفعول کو مؤخر کرتے ہیں تو ضمیر متصل کا منفصل ہونا لازم آئے گا، جو کہ منافی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ مفعول کو مقدم کرنا واجب اور ضروری ہے۔ نمبر 2، جب فاعل الا کے بعد واقع ہو رہا ہو۔ جب فاعل الا کے بعد واقع ہو تو اس وقت بھی مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اس سے پہلی صورت کیا پڑھے تھے، یعنی جہاں پہ مفعول الا کے بعد واقع ہو تو وہاں پہ فاعل کو مقدم کرنا واجب، اور جہاں فاعل الا کے بعد واقع ہو وہاں مفعول کو مقدم کرنا واجب۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ اگر ہم مفعول کو یہاں مقدم نہیں کریں گے تو حصر مطلوب، جس چیز میں ہم حصر کرنا چاہتے ہیں، جس چیز میں ہم حصر پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ فوت ہو جائے گا، کسی اور چیز میں حصل ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے ہم یہاں پہ مفعول کو مقدم ہی کریں گے، مؤخر نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال دیکھیں، ما قطف الازہار الا الاولاد، یہاں پہ دیکھیں اولاد یہ قطف کا فاعل ہے جو کہ الا کے بعد واقع ہے، اسی وجہ سے مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسے کلیاں بچوں نے ہی توڑی، کلیاں بچوں نے ہی توڑی، اگر ہم اس کو مؤخر کر دیں، یعنی مفعول کو اگر مؤخر کر دیں، فاعل کو مقدم کر دیں، تو اس صورت میں خرابی لازم آئے گی، جس میں ہم حصر کرنا چاہتے تھے وہ حصر باقی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، تیسری صورت جہاں پہ مفعول کو مقدم کرنا ضروری اور واجب ہے، جب فاعل کے ساتھ ایسی ضمیر متصل ہو، جب فاعل کے ساتھ ایسی ضمیر متصل ہو جو مفعول کی طرف راجع ہو۔ جیسے ضرب لصن رفیقہ، یعنی جب فاعل کے ساتھ ایسی ضمیر متصل ہو جو مفعول کی طرف لوٹ رہی ہو، فاعل کے اندر ضمیر ہو، فاعل کے ساتھ متصل ہو ایسی ضمیر جو مفعول کی طرف لوٹ رہی ہو، تو اس وقت کیا ہوگا، مفعول کو مقدم کرنا واجب اور ضروری ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم مفعول کو مقدم نہیں کرتے ہیں، مؤخر کرتے ہیں اور فاعل کو مقدم کرتے ہیں، اور فاعل کے ساتھ کیا ہے، ضمیر متصل ہے جو کہ مفعول کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً دونوں طرح لازم آئے گا۔ مثال دیکھیں، ضرب لصن رفیقہ، یہاں پہ رفیقہ جو ہے یہ فاعل ہے، اور لصن جو ہے اس کے لصن کی طرف لوٹ رہی ہے، رفیقہ میں جو ہا ضمیر ہے، رفیقہ کے آخر میں جو ہا ضمیر ہے یہ لصن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگر ہم ضربہ کے بعد رفیقہ لائیں اور لصن کو بعد میں لائیں تو کیا ہوگا، ضرب رفیقہ لصن۔ دیکھیں رفیقہ میں جو ہا ضمیر ہے، تو کیونکہ مرزہ گزرا نہیں ہے، اگر ہم لصن کو بعد میں لاتے ہیں تو کیونکہ لصن کا ذکر پہلے ہوا نہیں ہے، تو ہا ضمیر کو اس کی طرف لوٹانا، ضمیر کو اس کی طرف لوٹانا درست نہیں ہے، کیونکہ ضمیر تو تب لائیں گے نا بھائی جب پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہو، جب اس کا ذکر پہلے ہوا نہیں ہے تو اس کی طرف کیسے لوٹائیں گے؟ اضمار قبل ذکر لفظاً آئے گا اور رتبتاً بھی آئے گا، کیونکہ مفعول کا جو مقام ہے یہ مؤخر ہے، مفعول کا مقام مؤخر ہے۔ اگر ہم اسے مقدم مؤخر ہے تو جو ہم ضمیر لوٹا رہے ہیں گویا کہ یہ بھی رتبہ کے اعتبار سے بھی یہ اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے، لفظاً اور رتبتاً دونوں طرح یہاں پہ اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ
درست نہیں ہے، یعنی فاعل کو مقدم کرنا درست نہیں ہے، مفعول کو مقدم کرنا لازم اور ضروری ہے۔ الحاصل یہ کہ مفعول کو 3 جگہ پہ مقدم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، جب مفعول ضمیر منصوب متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو۔ نمبر 2، جب فاعل الا کے بعد واقع ہو۔ اور نمبر 3، جب فاعل کے ساتھ ایسی ضمیر متصل ہو جو مفعول کی طرف راجع ہو۔ فائدہ: جب فاعل یا مفعول میں سے کسی کو وجوباً مقدم کرنے کی صورت میں سے کوئی بھی صورت نہ پائی جائے تو ان دونوں میں تقدیم و تاخیر جائز ہے۔ یعنی جو صورتیں بیان کی گئیں، چند صورتیں بیان کی گئیں جس میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے، اور چند صورتیں بیان کی گئیں جس میں مفعول کو مقدم کرنا واجب و ضروری ہے۔ اگر ان صورتوں میں سے کوئی صورت بھی نہ پائی جائے تو اس وقت فاعل کو اور مفعول کو دونوں کو مقدم کرنا مؤخر کرنا جائز ہے۔ چاہیں تو فاعل کو مقدم کر دیں، چاہیں تو مفعول کو مقدم کر دیں۔ جیسے راء زیدن الجاسوسا یا راء الجاسوسا زیدن۔ دیکھیں یہاں پہ راء زیدن الجاسوسا میں زید فاعل ہے اور جاسوس مفعول ہے۔ تو راء زیدن الجاسوسا میں پہلے فاعل کو مقدم کیا گیا ہے، مفعول کو مؤخر کیا گیا ہے۔ اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، راء الجاسوسا زیدن، یعنی مفعول کو مقدم کر کے فاعل کو مؤخر کر کے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اکلا یحیی الکماثرہ، یہاں پہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ یحییٰ جو ہے یہ فاعل ہے اور کماثرہ مفعول ہے۔ یہاں قرینہ موجود ہے، اگرچہ دونوں میں اعراب نہیں ہے لفظی طور پر، کیونکہ قرینہ موجود ہے، تو قرینے کی وجہ سے معلوم ہو جا رہا ہے کہ یحییٰ فاعل ہے اور کماثرہ مفعول ہے۔ اور یہاں پہ فاعل کو مقدم کیا گیا ہے، اکلا یحییٰ کماثرہ، فاعل کو مقدم کر کے کہیں گے، اور جب فاعل کو مؤخر کریں گے، مفعول کو مقدم کریں گے تو کہیں گے اکل الکماثرہ یحییٰ۔ اسی طرح ضربت الحبل الفتح یا ضربت الفتح حبلا۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ فاعل میں اصل یہ ہے کہ وہ فعل کے بعد آئے، فعل سے متصل ہو، اگرچہ اسے مؤخر کرنا جائز ہے لیکن اصل یہی ہے کہ وہ فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو، فعل کے ساتھ متصل ہو۔ یہاں سے بتلا رہے ہیں فعل، فاعل اور مفعول کا حذف۔ بعض وقت ہوتا ہے کبھی فعل کو حذف کر دیتے ہیں، کبھی فاعل کو حذف کرتے ہیں، کبھی مفعول کو حذف کرتے ہیں، اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ جب حذف فعل پر کوئی قرینہ سے مراد کیا؟ ایسا امر جو فعل محذوف پر دلالت کرے، یعنی ایسا قرینہ ہو جو فعل کے حذف ہونے پر یہ بتلائے کہ یہاں پہ فعل محذوف ہے، فعل کے محذوف ہونے پر جو دلالت کرے۔ یہ فرما رہے ہیں جب حذف فعل پر کوئی قرینہ یعنی ایسا امر جو فعل محذوف پر دلالت کرے پایا جائے تو فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے کوئی سوال کرے من جاء اور اس کے جواب میں صرف زید کہا جائے تو اس سے پہلے جاء فعل محذوف ہوگا۔ یعنی اگر آپ سے کوئی سوال کرے من جاء، کون آیا، آپ اس کے جواب میں صرف کہیں زید، تو اس سے پہلے جاء فعل محذوف ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سوال یہ کیا گیا تھا کہ کون آیا، تو آپ جو جواب دے رہے ہیں کہ زید، ظاہر سی بات ہے زید کے آنے کی بات بتا رہے ہوں گے، آپ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ زید آیا، تو یہاں پہ زید کے محذوف ہونے پر سوال قرینہ ہے، یعنی اس کا سوال کرنا من جاء یہ قرینہ ہے زید کے جاء کے محذوف ہونے پر۔ وہ یہ فرما رہے ہیں، دیکھیں من جاء اور اس کے جواب میں صرف زید کہا جائے تو اس سے پہلے جاء فعل محذوف ہوگا اور زیدن کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا۔ زیدن مرفوع کیوں ہوگا؟ مبتدا کی وجہ سے نہیں بلکہ جاء فعل کا فاعل ہونے کی وجہ سے، اور فعل محذوف پر قرینہ سوال ہوگا، کیونکہ جو چیز سوال میں مذکور ہوتی ہے وہ جواب میں بھی ملحوظ ہوتی ہے۔ ایک قاعدہ ہے، ایک اصل ہے کہ جو چیز سوال میں مذکور ہوتی ہے وہ جواب میں ملحوظ ہوتی ہے۔ تو جب سوال میں جاء فعل مذکور تھا تو جواب میں اس کا لحاظ کیا جائے گا، جواب میں اس کو ملحوظ رکھا جائے گا، تو اس وجہ سے یہاں پہ جاء فعل محذوف مانا جائے گا۔ دوسری صورت، جب فاعل ایسے کلمے کے بعد آ جائے جو صرف فعلوں پر داخل ہوتے ہیں، یعنی فاعل جب ایسے کلمات کے بعد آئے جو صرف اور صرف فعلوں پر داخل ہوتے ہیں، جیسے
حروف تحدید ہیں اور کلمات شرط و جزا ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ صرف اور صرف فعلوں پر داخل ہوتے ہیں، جیسے حلا، الا، لوما، ان اور لو وغیرہ، یہ تمام صرف اور صرف فعلوں پر ہی داخل ہوتے ہیں۔ وہی فرما رہے ہیں اگر فاعل ایسے کلمے کے بعد آ جائے جو صرف فعلوں پر داخل ہوتے ہیں تو فعل کا حذف کرنا واجب ہے۔ تو یہاں پہ فعل کا حذف کرنا واجب ہے، پہلی صورت میں جائز تھا، چاہیں تو حذف کریں چاہیں تو ذکر کریں، یعنی آپ کا جاء زیدن کہنا بھی جائز تھا، اور کوئی سوال کرے من جا تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے جاء زیدن، اور صرف زیدن کہنا بھی جائز تھا۔ لیکن اگر فاعل ایسے کلمے کے بعد آ جائے جو کلمات صرف اور صرف فعل پر ہی داخل ہوتے ہوں تو اس وقت فعل کو حذف کرنا واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ جیسے آیت کریمہ ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، یہاں پہ احدن سے پہلے استجارک فعل محذوف ہے، وَإِنْ احدن ہے نا، تو یہاں پہ وَإِنْ کے بعد استجارہ کا محذوف ہے اور احدن اس کا فاعل ہے۔ یہ فرما رہے ہیں یہاں احدن سے پہلے استجارہ کا فعل محذوف ہے، جس کی تفسیر بعد والا استجارہ کا کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ میں ان داخل ہوا ہے اسم پر، اور ان کلمات میں سے ہے جو صرف اور صرف فعل پر ہی داخل ہوتے ہیں۔ جب ان کلمات میں سے ہے جو صرف اور صرف فعل پر داخل ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ فعل محذوف ہوگا، وجوبی طور پر یہاں پر فعل کو حذف کیا گیا ہوگا، تو یہاں پہ فعل جو محذوف ہے وہ ہے استجارہ کا، کیونکہ محذوف اگر فعل ہے تو سوال ہو رہا تھا بھائی آپ کو کیسے معلوم کہ یہاں پہ استجارہ کا فعل ہی محذوف ہے، دوسرے فعل کو آپ محذوف کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ تو کیونکہ بعد میں جو استجارہ کا آ رہا ہے اس سے وہ قرینہ ہے اس بات پر کہ ان کے بعد اور احدن سے پہلے جو فعل محذوف ہے وہ استجارہ کا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ استجارہ کا، یہاں احدن سے پہلے استجارہ کا فعل محذوف ہے جس کی تفسیر بعد والا استجارہ کا کر رہا ہے۔ نمبر 3، جب سوال کے جواب میں صرف نعم یا بلا کہا جائے تو سوال میں جو فعل، فاعل اور مفعول مذکور ہوں گے سب محذوف مانے جائیں گے، یعنی کوئی سوال کیا اس میں سوال میں فعل بھی تھا، فاعل بھی تھا، مفعول بھی تھا، آپ نے کیا کیا سوال کے جواب میں بس نعم کہا یا بلا کہا، تو اس وقت آپ کے جواب میں سوال میں جتنے الفاظ مذکور تھے فعل، فاعل، مفعول، سب کو محذوف ماننا ہوگا۔ جیسے مثال دیکھیں ایقظ زید بکرا للصلاۃ الفجر، اس کا معنی کیا ہے؟ کیا زید نے بکر کو نماز فجر کے لیے جگایا؟ اس کے جواب میں نعم یا بلا کہا جائے تو فعل، فاعل اور مفعول تینوں محذوف ہوں گے۔ دیکھیں یہاں پہ ایقظ یہ فعل ہے، زید فاعل ہے، بکرا مفعول ہے، تو جب آپ صرف نعم کہیں گے یہ تمام کے تمام ہیں محذوف مانے جائیں گے۔ یہاں سے ترکیب کے چند قواعد بیان کر رہے ہیں، چند ترکیبی قواعد۔ نمبر 1، بذریعہ عطف ایک فعل کے کئی فاعل ہو سکتے ہیں، جیسے جاء زید و بکر و خالد۔ اس مثال میں جاء فعل اور زید معطوف علیہ اور واو حرف عاطفہ یعنی حرف عطف، کیونکہ واو کے بہت سارے اقسام ہیں تو یہاں پہ جو واو ہے یہ عاطفہ ہے یعنی حرف عطف ہے، اور بکر معطوف اول اور واو عاطفہ، خالد معطوف ثانی۔ معطوف علیہ اپنی معطوفات سے مل کر فاعل، یعنی معطوف علیہ کو ہم اپنے معطوفات سے ملا کر کے فاعل بنائیں گے، ملانے کے بعد، پہلے نہیں، ملانے کے بعد فاعل بنائیں گے۔ پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملہ بہت سارے الفاظ، بہت سارے اسماء، یہ عطف کے ذریعے سے بہت سارے اسماء ایک فعل کے فاعل ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں جاء زید و بکر و خالد، یہاں پہ جاء کا فاعل زید، بکر و خالد تینوں ہیں، یعنی عطف کے ذریعے سے، تو یہاں پہ زید معطوف علیہ ہے، بکر معطوف ہے، معطوف اول، خالد معطوف ثانی۔ تو اس کی ترکیب کیسے کریں گے کہ زید کو معطوف علیہ بنائیں گے، جاء فعل اور زید معطوف علیہ، واو حرف عطف یا پھر واو عاطفہ کہیں، اور بکرن معطوف اول اور خالد معطوف ثانی، تو معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر فاعل، جاء فعل کا فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر
جملہ فعلیہ خبریہ، اس طرح ترکیب ہوگی۔ نمبر 2، فعل کا فاعل کبھی مفرد ہوتا ہے اور کبھی مرکب توصیفی اور اضافی ہوتا وغیرہ ہوتا ہے۔ یعنی فعل کا فاعل جو ہوتا ہے کبھی مفرد ہوتا ہے، مفرد سے مراد کیا، یعنی مرکب نہیں ہوتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرکب ہوتا ہے۔ پھر مرکب کی 2 قسمیں ہیں، توصیفی یعنی موصوف صفت سے جو مرکب ہوتا ہے، اور اضافی یعنی جو مضاف اور مضاف الیہ سے مرکب ہوتا ہے۔ یعنی فاعل کبھی مفرد ہوتا ہے اور کبھی مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر ہوتا ہے، اور کبھی موصوف صفت سے مل کر ہوتا ہے۔ جیسے جاء زیدن میں جاء فعل اور زیدن فاعل۔ دیکھیں یہاں پہ جاء زیدن میں جاء فعل ہے، زیدن اس کا فاعل ہے، زید مفرد ہے، مرکب نہیں ہے، تو یہ فرما رہے ہیں جاء زیدن میں جاء فعل زیدن فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ۔ جاء طعام زیدن میں جاء فعل طعام مضاف زیدن مضاف الیہ، دونوں مل کر مرکب اضافی ہو کر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ۔ جاء طعام زیدن میں طعام مضاف ہے، زیدن مضاف الیہ، تو یہاں مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر کے فاعل ہیں۔ پہلی مثال میں کیا تھا، وہاں پہ زید جو فاعل بن رہا تھا وہ مفرد تھا، اور یہاں پہ جو فاعل بن رہا ہے طعام زید یہ مرکب ہے، اور مرکب میں بھی مرکب اضافی ہے۔ تو یہ مرکب اضافی اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس کے بعد ہے جاء رجل عالم، اس مثال میں جاء فعل، رجل موصوف، عالم صفت، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر، کیونکہ رجل موصوف ہے اور عالم اس کی صفت ہے، رجل موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی، اور مرکب توصیفی ہو کر کے پھر اس کا فاعل بنے گا۔ یہ فرما رہے ہیں دیکھیں جاء فعل رجل موصوف عالم صفت، دونوں مل کر مرکب توصیفی ہو کر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ۔ یہ چند ترکیبی قواعد تھے۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہم اسے حل کریں گے مشق کو۔ انشاءاللہ عز و جل ہم تمرین بعد میں حل کرتے ہیں، تو ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔